اردو شعر و ادب کو فروغ دینے میں مردوں کی طرح خواتین نے بھی بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ جب ہم اردو کی ادبی فضا پر نظر ڈالتے ہیں تو کچھ خواتین کے نام نمایاں نظر آتے ہیں۔ ان خواتین نے ادب کے مختلف شعبوں میں شاندار خدمات انجام دی ہیں۔ افسانوی ادب میں عصمت چغتائی کا مقام نمایاں ہے۔ تحقیق و تنقید میں ممتاز شیریں کا اور شاعری کی دنیا میں ادا جعفری نے اپنی منفرد شناخت قائم کی ہے۔ ادا جعفری کو اردو شاعری کی خاتون اول بھی کہا جاتا ہے۔ طویل مشق سخن اور فنی ریاضت کے سبب انہیں صفحے اول کی معتبر شاعرات میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے کم و بیش 75 برس شعر و شاعری کے میدان میں گزارے اور صرف گزارے ہی نہیں بلکہ پوری احتیاط، توجہ اور کمال کے ساتھ اپنے خیالات کو الفاظ کا جامہ پہنایا۔ ان کا شعر فقط اپنی ذات کے دائرے میں ہی مقید نہیں رہا بلکہ نوع انسانی کو درپیش دکھوں، تکلیفوں اور مصیبتوں کا ادراک کرتے ہوئے انہیں لفظوں کا پیرہن عطا کیا۔ ادا جعفری کی پیدائش 22 اگست 1924 کو اتر پردیش کے تاریخی، ثقافتی، علمی اور تہذیبی اہمیت کے حامل بدایوں ضلع میں ہوئی۔ ان کا نام عزیز جہاں رکھا گیا۔ 3 سال کی عمر میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ پرورش ننہال میں ہوئی۔ والدہ نے پڑھنے لکھنے کی طرف مائل کیا۔ ان کے گھر میں ہی ایک کتب خانہ تھا جس میں بہت سی اردو، فارسی اور انگریزی کتابیں تھیں۔ اس کتب خانے میں سب کو جانے کی اجازت نہ تھی، لیکن ادا نے جیسے تیسے اس کتب خانے تک رسائی حاصل کر لی۔ محض 9 برس کی عمر میں ادا نے پہلا شعر کہا۔ بقول ادا جعفری انہوں نے ابتدائی نظموں پر اثر لکھنوی سے اصلاح لی، لیکن یہ سلسلہ بہت مختصر رہا۔ اس کے بعد کسی سے مشورہ سخن نہیں کیا۔ عزیز جہاں نے 13 برس کی عمر میں ادا بدایونی کے نام سے باقاعدہ شاعری شروع کر دی تھی۔ ان کی شاعری اختر، رومان، شاہکار اور ادب لطیف میں شائع ہوتی رہی۔ ان کی شادی 1947 میں نور الحسن جعفری سے انجام پائی۔ شادی کے بعد ادا جعفری کے نام سے لکھنے لگیں۔ تقسیم ہند کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ کراچی منتقل ہو گئیں۔ ان کے شعری مجموعہ شہر درد کو 1968 میں آدم جی ادبی ایوارڈ ملا۔ شاعری کے بہت سے مجموعہ جات کے علاوہ جو رہی سو بے خبری رہی کے نام سے اپنی سوانح عمری بھی 1995 میں لکھی۔ 1991 میں حکومت پاکستان نے ادبی خدمات کے اعتراف میں تمغہ امتیاز سے نوازا۔ ادا جعفری کے شعری سفر کا آغاز ترقی پسند تحریک کے عروج کے وقت ہوا۔ اس وقت دوسری جنگ عظیم کی ہنگامہ خیز فضا اور پاک و ہند کی تحریک آزادی کا پورا شوب ماحول تھا۔ یہ فضا 20ویں صدی کی 5ویں دہائی یعنی 1940 اور 1950 کے درمیانی عرصے سے خاص تعلق رکھتی ہے۔ یہ دہائی سیاسی اور سماجی، شعری و ادبی ہر لحاظ سے پرشور و ہنگامہ خیز دہائی تھی۔ تاج برطانیہ ہندوستان سے اپنا بوریا بستر سمیٹ رہا تھا اور نئی بساط سیاست بچھ رہی تھی۔ پاکستان اور ہندوستان کے نام سے 2 آزاد مملکتیں وجود میں آئیں۔ ایسے حالات میں ان کی شاعری دلوں پر اثر کرتی تھی اور ضمیر کو جھنجھوڑ دیتی تھی۔ ان کا باقاعدہ شعری سفر 1937 سے 2015 تک جاری رہا۔ ان کی تصانیف یہ ہیں: میں ساز ڈھونڈتی رہی 1950، شہر درد 1967، غزالاں تم تو واقف ہو 1974، ساز سخن بہانہ ہے 1982، غزل نما 1987، جو رہی سو بے خبری رہی 1995، حرف شناسائی 1999، موسم 2002۔ 12 مارچ 2015 کو مختصر علالت کے بعد 90 برس کی عمر میں ادا جعفری کا کراچی، پاکستان میں انتقال ہو گیا۔ ادا جعفری کا پہلا شعری مجموعہ میں ساز ڈھونڈتی رہی 1950 میں شائع ہوا۔ حالانکہ یہ 1947 میں مرتب ہو چکا تھا، لیکن تقسیم ہند کی وجہ سے بعد میں شائع ہوا۔ یہ ادا کی اپنی پہچان کا پہلا لمحہ تھا اور کچھ نقادوں کی نظر میں اردو ادب میں اپنی نوعیت کی پہلی جرأت اظہار۔ اس کتاب کا دیباچہ قاضی عبدالغفار نے تحریر کیا اور ادا جعفری نے منظوم پیش لفظ تحریر کیا۔ اس کتاب میں دیباچے اور پیش لفظ کے علاوہ 51 غزلیں اور نظمیں شامل ہیں۔ ادا جعفری کے اسلوب کو ناقدین نے جدید شاعری کی سمت ادا جعفری کا پہلا قدم تسلیم کیا ہے۔ ممتاز ادیب قاضی عبدالغفار نے ادا جعفری کے پہلی شعری مجموعے کے دیباچے میں اس عہد کی ادبی اور فکری صورتحال کے تفصیلی تجزیے کے ساتھ ساتھ ادا جعفری، جو اس وقت ادا بدایونی کے نام سے معروف تھیں، کی شعری شخصیت پر اثر انداز ہونے والے تمام عوامل کا بڑی تفصیل سے جائزہ لیا ہے اور ہندوستان کی مختلف زبانوں میں لکھنے والی دیگر باشعور اہل قلم خواتین کے ساتھ ادا بدایونی کو بھی عہد جدید کے ان قلم کاروں میں شمار کیا ہے جو اپنی تحریروں کے ذریعے مطالبہ حقوق انسانیت کے لیے آواز بلند کر رہی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:
جدید اردو ادب و شعر کے معماروں کی صف اول میں بدایونی کا کلام بہت نمایاں ہے۔ ان کے کلام میں قدیم اور فرسودہ نظام زندگی کے خلاف بغاوت کا ایک بے پناہ جذبہ کار فرما ہے۔ ان کی آواز سراپا طلب اور احتجاج ہے۔ ان کے انداز بیان سے ایک ایسی قوت ارادی مترشح ہے جس کے بغیر جدید ادب کے کسی معمار کا پیام مؤثر نہیں ہو سکتا۔ جس دور میں ساز ڈھونڈتی رہی منظر عام پر آیا، وہ دور ادب میں ترقی پسند تحریک کے عروج اور ہلکا ارباب ذوق جو آگے چل کر جدیدیت میں تبدیل ہو گیا کہ متضاد رجحانات کا دور تھا۔ ترقی پسند تحریک کا جھکاؤ اشتراکیت کی طرف تھا، یعنی کہ ادب کو سیاسی اور سماجی نظام کے تابع ہونا چاہیے۔ انتہا پسند اور اعتدال پسند ادیبوں اور شاعروں کے دو واضح گروپ سامنے آئے تھے۔ نون میم راشد اور میرا جی کا جدید شعری اسلوب، جوش کی سیاسی، اختر شیرانی کی رومانی، احسان دانش کی سماجی اور حفیظ جلندری کی اسلامی اور تاریخی نظمیں مختلف حلقوں میں مقبول و معروف تھیں۔ فراق، فیض، اختر الایمان، مجید امجد، مجروح سلطان پوری، ساغر، عدم مجاز، جذبی، احمد ندیم قاسمی، ساحر لدھیانوی، علی سردار جعفری، یہ سارے نام شعری افق پر اپنی تمام تر آب و تاب کے ساتھ چمک رہے تھے۔ ایک تیسرا اسلوب فکر علامہ اقبال کے شعری سرمایہ کی شکل میں موجود تھا۔ شاعری اپنی بھرپور اسلامی روح اور پرشکو بیان کے ساتھ دلوں کو فتح کر چکی تھی۔ ناقدین نے یہ مانا کہ ان تینوں شعری اسالیب اور نظریات حیات کے درمیان ادا جعفری کے لیے کسی خاص رنگ پر نگاہیں ٹھہرانا آسان نہ تھا۔ میں ساز ڈھونڈتی رہی میں شامل شاعری میں زندگی کے جمالیاتی رخ کی کشش اور رومان کی دنیا سے فطری لگاؤ کے باوجود تخیل اور محسوسات کے رنگ تو نمایاں ہوئے ہیں، مگر ان کا اپنا شعری لہجہ متعین نہیں ہو پایا ہے۔ 1968 میں ان کا دوسرا مجموعہ کلام شہر درد شائع ہوا۔ ابتدا میں فیض احمد فیض کا اقتباس ہے جس میں انہوں نے خوبصورت انداز میں اس کتاب اور ادا جعفری کے فن پر مختصر اظہار رائے کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ادا کے لہجے میں اب ایسا تیقن اور ان کی آواز میں ایسی تمکنت ہے جو شاعر کو جوہد اظہار میں اپنا مقام ہاتھ آ جانے کے بعد ہی نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ ادا جعفری نے درد کا جو شہر تخلیق کیا ہے اس کی دیواریں ان کی ذات تک محدود نہیں، قریب قریب عالمگیر ہیں، اور اس درد میں حزن و یاس کا عنصر بہت کم ہے اور عزم و استقلال کا دخل کہیں زیادہ۔ اس کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصہ میں 57 عنوانات کے تحت اشعار ہیں۔ دوسرے حصہ میں صحرائے دل کے عنوان سے 1950 تا 1956 کی شاعری کو 10 عنوانات کے تحت پیش کیا گیا ہے، جبکہ تیسرے حصہ کو امتحان وفا کا نام دے کر 10 عنوانات قائم کیے گئے ہیں۔ شہر درد میں نظمیں بھی ہیں اور غزلیں بھی۔ ان کی مشہور زمانہ غزل ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام بھی آئے اسی کتاب میں شامل ہے۔ ادا جعفری کی شاعری میں کچھ ایسے الفاظ بھی جا بجا ملتے ہیں جو موجودہ زبان و اسلوب میں شامل نہیں سمجھے جاتے، جیسے پوچھو ہو، چلے ہے، لگے ہے، کہیو وغیرہ۔ یہ الفاظ ان کے ثقافتی پس منظر اور ان کے داخلی آہنگ کی ابتدائی صورت گری کے دیرپا اثرات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ادا جعفری پر گفتگو کرتے ہوئے عالمی تناظر میں کہی گئی ان کی مشہور نظم مسجد اقصی کا ذکر ناگزیر ہے۔ تاریخ شاعری میں 2 مسجدوں پر شاہکار نظمیں کہی گئی ہیں، ایک اقبال کی نظم مسجد قرطبہ اور دوسری ادا جعفری کی نظم مسجد اقصی۔ ڈاکٹر اسلم فرخی ادا جعفری کے شعری اظہار کے تعلق سے اپنی ایک تحریر میں رقم تراز ہیں۔ 1967 میں وہ یادگار نظم مسجد اقصی شائع ہوئی جس نے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اردو ادب میں مسجدوں کے حوالے سے 2 شعری شاہکار وجود میں آئے ہیں۔ علامہ اقبال کی نظم مسجد قرطبہ فلسفیانہ اساس میں ڈوبی ہوئی، زمان و مکان کے اسرار حویدہ کرنے والی، سطوت ماضی کی بازیافت اور مستقبل کا ایک خوفناک نظارہ پیش کرتی ہوئی، مگر مسجد اقصی ذاتی جذبات واردات سے لبریز وہ فریاد ہے جسے سن کر عرش سے خاک نشینوں کو سلام آتے ہیں۔ ایسی پراثر اور سراپا آرزو نظمیں ہمارے ادب میں خال خال ہیں جن میں فریاد، آرزو، تقاضا سبھی کچھ موجود ہو۔ ادا جعفری کے یہاں جس نسائی حیثیت کی جھلک ابتدا سے ملتی ہے وہ اس نظم میں اپنے عروج پر آ گئی ہے۔ اس نظم میں جس طرح ادا جعفری نے مرگ ناموس کو ملت کی زبوں حالی کا اصل سبب قرار دیا ہے، یقیناً اسی ادراک کو اسلم فرخی نے ادا کے نسائی شعور کا نقطہ عروج قرار دیا ہے۔ تیسری کتاب غزالاں تم تو واقف ہو 1974 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کے بارے میں وہ لکھتی ہیں، ایک غیر معروف شاعر نے ایک غیر فانی شعر کہا تھا
غزالاں تم تو واقف ہو کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری۔ اس شعر میں ایک شہر کے زخموں کی داستان ہے، اور میری یہ کتاب جن دنوں کی کہانی کہتی ہے وہ دن میرے دیس بلکہ پورے جنوبی ایشیا پر بھاری تھے۔ یہ خطہ زمین اور میرا دل دونوں زخمی تھے۔ اس کتاب میں زیادہ تر نظمیں وہی ہیں جو ان چند برسوں میں لکھی گئی تھیں جب انسان انسان سے بدزن ہو گیا تھا، جب بھائی نے بھائی کے خون سے ہاتھ رنگے تھے۔ اس کتاب میں سقوط انسانیت کے نوحے ہیں، مگر میں ماں ہوں اور ماں کبھی مایوس نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ کتاب میرے اندھیرے اجالوں کی کہانی ہے۔ اس کتاب کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصہ کو ساز و برگ کے عنوان سے قائم کیا گیا ہے۔ اس حصہ میں انتصاب کے علاوہ 16 ذیلی عنوانات کے تحت اشعار درج ہیں۔ دوسرے حصہ کو سفر نامہ کے عنوان سے قائم کیا گیا ہے اور اس میں 5 ذیلی عنوانات ہیں۔ تیسرے حصہ کو 1969-1970 کے عنوان کے تحت قائم کیا گیا ہے اور اس میں 9 ذیلی عنوانات کے تحت شاعری تحریر ہے۔ چوتھے حصہ کو 1971-1972 کے عنوان سے قائم کیا گیا ہے اور اس میں 11 ذیلی عنوانات کے تحت اشعار درج ہیں۔ پانچویں حصہ کا نام 1973 ہے اور اس میں 22 ذیلی عنوانات کے تحت کلام موجود ہے۔ ادا جعفری کی چوتھی کتاب ساز سخن بہانہ ہے، 1982 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب میں مجموعی طور پر 66 غزلیں، نظمیں اور ہائکو ہیں۔ اس کتاب میں اپنی باتیں کے عنوان کے تحت ادا جعفری ماضی کے دریچوں میں جھانکتے ہوئے لکھتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ آج سے تقریباً 40 سال پہلے رہروان شوق کا ایک کارواں جدید شاعری کا پرچم اپنے ہاتھوں میں لے کر چلا تھا، اور ایک لڑکی تھی جو بڑے اعتماد اور حوصلے کے ساتھ اس کارواں میں شریک ہوئی تھی۔ مجھے اپنی روایات جتنی عزیز ہیں، روایتوں سے بغاوت بھی اتنی ہی عزیز رہی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بعد میں اکثر تنقید نگاروں نے اس قافلہ شوق کے راہ نوردوں میں اس کا نام لینا الفاظ کا زیاں جانا اور ایک طرح اس پر احسان کیا۔ اس کتاب کی اشاعت تک غالباً ادبی حلقوں میں یہ بحث ہوتی ہوگی کہ ادا جعفری نے ابتدا میں کس شاعر سے اصلاح لی ہے اور مختلف قیاس آرائیاں ہوتی ہوں گی۔ شاید اسی لیے انہوں نے اس کتاب میں وضاحت پیش کرتے ہوئے لکھا ہے: ایک بار پھر یہ وضاحت ضروری ہے کہ میں نے ابتدائی زمانے میں چند نظموں پر جناب اثر لکھنوی سے اصلاح لی تھی۔ آج بھی ان کی شکر گزار ہوں، مگر 12-13 سال کی عمر اس زمانے میں بغاوت کی عمر ہوا کرتی تھی، اس لیے یہ سلسلہ بہت مختصر رہا۔ ان کے سوا کسی سے مشورہ نہیں کیا۔ اس کے بعد کچھ میں نے زندگی سے سیکھا اور کچھ میری زندگی نے مجھ سے سیکھا۔ ادا جعفری کی 5ویں کتاب نثری تخلیق ہے۔ غزل نما اردو کے قدیم اساتذہ کے مختصر حالات زندگی اور انتخاب کلام پر مشتمل مضامین کا مجموعہ ہے، جو انجمن ترقی اردو کے ماہنامے میں قومی زبان کے لیے قلم بند کیے گئے اور 1983 دسمبر سے ہر ماہ تواتر کے ساتھ 137 اشاعتوں تک شائع ہوتے رہے۔ قدیم غزل گو شعراء کے حالات زندگی کے بنیادی نکات رقم کرتے ہوئے اور ان کے نمونہ ہے کلام کو منتخب کرتے ہوئے، ادا جعفری نے بحیثیت ایک تخلیق کار اور شاعرہ جن معیارات کو پیش نظر رکھا ہے، اس سے خود ان کے ذوق شعری کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کتاب میں 37 استاد شعراء کے مختصر حالات زندگی اور منتخب کلام درج ہے۔ کتاب میں حرفے کے عنوان سے جمیل الدین علی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: زیر نظر انتخاب کی سب سے بڑی خصوصیت جو محترمہ ادا جعفری نے بیان نہیں کی وہ یہ ہے کہ یہ انتخاب خود ایک شاعر نے کیا ہے۔ غیر شاعر نقادوں اور اہل انتخاب میں بعض بڑے معتبر نام شامل رہے ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ شعر کی اصل پرکھ وہ اہل ادب ہی کر سکتے ہیں جو خود بھی شاعر ہوں۔ محترمہ ادا جعفری ہندوستان پاکستان میں ایک شاعر کے طور پر کبھی سے ایک بڑی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہم ان کا تعارف کرانے کی جرات نہیں کر سکتے، صرف یہ ہے کہ کلاسیکی مشاہیر و غیر مشاہیر سے ادا جعفری کا انتخاب بھی ایک نادر خصوصیت کا حامل ہے۔ 1995 میں شائع ہونے والی ادا جعفری کی خود نوشت جو رہی سو بے خبری رہی ایسی تحریر ہے جو اردو زبان میں معیاری نثر کی تازہ تر لطافتوں اور دلکشی کے ساتھ سپرد قلم کی گئی ہے اور ایک خاص زمانے کی تہذیب، طرز فکر اور طرز معاشرت کی عکاس ہے۔ تقسیم ہند سے قبل مسلمان معاشرے کی دیرینہ روایات کے ساتھ پروان چڑھنے والی ادا جعفری سفر در سفر مختلف معاشروں کے تنوع اور رنگا رنگی کا مشاہدہ کرتے ہوئے زندگی کی حرارتیں کشید کرتی رہی ہیں۔ اس کتاب کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی کے تجربات نے کس طرح ان کی شاعرانہ حیثیت کی تشکیل کی۔ وہ لکھتی ہیں کہ
وہ جو بے چین اور بے خبر اور ہجوم میں تنہا لڑکی تھی، یہ اس کی اور میری کہانی ہے۔ میرا اور اس کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا صبح و شام کے بیچ آتا ہے۔ میرا اور اس کا وہی رشتہ ہے جو سوچ کا آواز سے ہوتا ہے۔ سوچ کی سرحدیں نہیں ہوتی، آواز حدود میں گرفتار رہتی ہے۔ آواز سوچ کے ساتھ چلے، کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ کبھی وہ میرے پاس ہوتی ہے، کبھی صدیوں کے فاصلے پر۔ میں تو اسے بہت دور پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھی تھی، مگر اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ مڑ کر دیکھ لینے میں حرج ہی کیا ہے۔ تیرے دروں میں آئے۔ ادا جعفری کی چھٹی کتاب حرف شناسائی 1999 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کا انتساب انہوں نے نوجوانوں کے نام کیا ہے اور منظوم پیش لفظ تحریر کیا ہے۔ 1995 میں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ نور الحسن جعفری کو وہ نورم کے نام سے پکارتی تھیں۔ اس کتاب میں سویرا ہو تو کیسے ہو کے عنوان سے ایک نظم ہے جسے انہوں نے اپنے شوہر کے نام کیا ہے۔ تم اب میرے سرہانے موتیا کے پھول رکھنا بھول جاتے ہو، سویرا ہو تو کیسے ہو، اجالا اب میرے دل تک نہیں آتا، دھنک کے رنگ آنچل سے پھسل کر گر چکے ہیں، مسافر خواب کو رستہ میرے گھر کا نہیں ملتا، کوئی شیریں نوا طائر کسی رت کا سندیسہ اب نہیں لاتا، فقط ایک درد کا موسم، فقط ایک غم کی پروائی، کسی خوشبو کا لہجہ اب سخن مجھ سے نہیں کرتا، جو روز و شب سے رشتے تھے وہ پہچانے نہیں جاتے، نہ جانے کتنے دن گزرے، نہ جانے کون یگ بیتا، کیا موجے ہوا مجھ سے مخاطب ہی نہیں ہوتی، تو کیا سب آئینے ٹوٹے، تو کیا اب یہ زمینوں آسماں بدلے، یہ سناٹا اندھیرا اور تنہائی، یہ ویرانی تمہارے بس میں تھا کار مسیحائی، نہ جانے تم کہاں ہو میں کہاں ہوں، تمہیں یادوں کے گجرے اب کہاں بھیجوں۔ ہونٹوں پہ کبھی ان پہ میرا نام۔ ادا جعفری کی کلیات موسم 2002 میں شائع ہوئی، جس میں ان کے 5 شعری مجموعے شامل ہیں۔ ادا جعفری کے غیر مطبوع کلام پر مشتمل شاعری بعنوان سفر باقی ہے شائع ہوا۔ برسر الزام آئے۔ ادا جعفری کے کتب کے مطالعے کے بعد یہ صاف ہو جاتا ہے کہ ان کی شاعری مدھم سرگوشی اور خود کلامی کی کیفیات اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ ان کے بیانیہ لہجے میں قدیم و جدید لفظیات کے امتیاز سے ایک ایسا شعری اسلوب وجود میں آیا ہے جس کی جھلک اس وقت کی شاعرات میں صرف زہرہ نگاہ کے یہاں ملتی ہے۔ یہی اسلوب ادا جعفری کی شناخت ہے۔ اس شناخت کو انہوں نے اپنے طویل شعری سفر میں مستقل برقرار رکھا ہے۔ یہ آسان نہیں تھا۔ جتنا مشکل شناخت قائم کرنا ہے اس سے کہیں مشکل شناخت کو برقرار رکھنا ہے۔ میں ساز ڈھونڈتی رہی سے حرف شناسائی اور سفر باقی ہے تک تمام شعری پیرایوں میں ان کا لہجہ غم ذات اور غم کائنات سے مانوس و آشنا اور زندگی کے جمالیاتی رنگوں سے مسرت کشید کرنے کے باوجود پرسوز نظر آتا ہے۔ شاعری میں انہیں غزل اور نظم دونوں پر یکساں قدرت حاصل تھی، لیکن اس کے بعد وصف انہوں نے زیادہ تر نظموں کو اپنا وسیلہ اظہار بنایا۔ ادا نے اردو اصناف کے علاوہ جوانی صنف سخن ہائکو پر بھی طبع آزمائی کی ہے۔ ان کا ہائکو کا مجموعہ ساز سخن کے نام سے شائع ہوا۔ اس میں بھی ادا جعفری نے حیات و کائنات کو موضوع بنایا ہے اور کامیابی سے اردو ہائکو کو کہا۔ ان کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ انہی کی رہنمائی و پیش قدمی نے نئی آنے والی پود کو حوصلہ دیا اور نئی منزلوں کا پتہ بتایا ہے۔ بلا شبہ وہ اردو شاعری میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ادا جعفری کی شخصیت میں کتابوں، بچوں اور مظاہر فطرت سے محبت اور قربت کا احساس بچپن ہی سے شامل رہا ہے۔ زندگی کی انہی خوشیوں کو ترتیب دے کر وہ اپنے اداس دل کے بہلاوے کی صورتیں پیدا کر لیتی تھی۔ ابتدا میں انہوں نے کاغذ اور قلم تھام کر ہر گزرنے والے لمحے کا حساب درج کرنا شروع کیا۔ وہ بڑی باقاعدگی سے روز نامچہ لکھا کرتی تھیں۔ اپنی ڈائری میں اپنے روز و شب کا احوال لکھتے ہوئے وہ اپنے جذبے کی کہانیاں رقم کیا کرتی تھیں۔ یہ ڈائری اگر آج دستیاب ہوتی تو اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ ابتدائی زندگی میں وہ کن کن جذبات و احساسات سے دوچار رہی تھیں، مگر 1947 کے فسادات میں یہ ڈائری کہیں گم ہو گئی اور یوں ادا جعفری کے اظہار کے اولین مراحل سے شناسائی کا ایک در ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ ادا کی شاعری کا مجموعی مطالعہ اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ ان کی شاعری میں جو تصویریں ہیں کسی چوپالی ہیں اور نہ کسی محل سرا کی، جو ترقی پسندی کی خاص پہچان ہے، بلکہ یہ دلوں کے اندر کی ذات کے نہاں خانوں کی تصویریں ہیں جو جدیدیت کی پہچان ہیں، لیکن پھر بھی یہ زندگی کے خاکے ہیں، کچھ ان کے انفرادی اور کچھ انسان کے اجتماعی زندگی کے، کچھ دکھ سکھ ان کے اپنے ہیں اور کچھ سماج کے۔
مجموعی حیثیت سے یہ کہنا درست ہوگا کہ ادا جعفری کا شمار ان شاعرات میں نہیں کیا جا سکتا جو نسائیت کے اظہار کے لیے نمائش اور نعرہ بازی کی حد تک اتر آتی ہیں۔ کیا ہے شعر کو پردہ سرخ نقاب کے پردے اور حجاب سے بے نیاز ہو جاتی ہیں، جو شاعری کی روح کہلاتا ہے۔ وہ جدید شاعرہ ہونے کے باوجود اس جدیدیت سے دور ہیں جس کا چیستانی عمل جدیدیت کو لے ڈوبا۔ ان کا شمار اردو کے ان شاعراء و شاعرات میں ہوتا ہے جنہوں نے ترقی پسند تحریک کے ساتھ باقاعدہ وابستگی نہ رکھتے ہوئے بھی ترقی پسند شاعری کی۔ ان کی شاعری میں نسائی تشخص کی بازیافت بھی کلاسیکی روایتوں کے احترام کے ساتھ بدرجہ اتم موجود ہے۔ ادا جعفری نے بحیثیت ایک نسوانی وجود جن دو متضاد زمانوں کو دیکھا برتا اور جھیلا ہے، ان کے اہم تجربات کو بہت سی تفصیلات اور جزیات کے ساتھ اپنی شاعری میں کامیابی کے ساتھ پیش کیا۔ ادا جعفری کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے ترقی پسند موضوعات اور نظم کے پیرائے کو اپنا کر شاعری کے جدید تجربات کی طرف خواتین کو متوجہ کرنے کا کام کیا۔